اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد والحق هو الثانی لما سیاتی فی مرحلۃ العلت والمعلول ان وجودات المعالیل رابطۃ بالنسبۃ الی عللھا ومن المعلوم ان منها ما وجودہ جوہری ومنها ما وجودہ ارضی۔ اس دوسری فصل میں ہماری بحث یہ تھی کہ وجود کی جو بنیادی دو قسمیں ہوئی، وجود فی غیرہ اور وجود فی نفسہ۔ وجود فی غیرہ ہی کا نام فلسفے میں وجود رابط رکھا گیا، منطق میں اسے وجود رابطی کہا گیا، اور وجود فی نفسہ ہی کا نام وجود محمولی یا وجود مستقل رکھا گیا۔ سوال یہ تھا کہ آیا وجود محمولی یا وجود مستقل یا وجود فی نفسہ ہی اس کا اور وجود رابط یا جسے وجود فی غیرہ ہی ہم کہتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف نوعی ہے یا نوعی اختلاف نہیں ہے۔ نوعی اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ مطلب بار بار پڑھ اور سن چکے کہ مثال کے طور پہ حیوان کی جنس کی آگے انواع ہیں، انسان ایک نوع ہے۔ ان جو انسانی جنس کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں ان میں ایک انسان ہے، بنی نوع بشر ہے، ایک گھوڑا ہے مثال کے طور پر۔ تو گھوڑے اور انسان کا اختلاف نوع کا اختلاف ہے، ان کی انواع ہی مختلف ہیں۔ لہذا جہاں اختلاف نوعی ہو نوعی اختلاف کی دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انسان کبھی گھوڑا نہیں ہو سکتا، گھوڑا کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجود رابط کبھی مستقل نہیں ہو سکتا اور وجود مستقل کبھی رابط نہیں ہو سکتا؟ ان کی آپس میں نسبت ہوئی ہے جو گھوڑے اور انسان کی ہے یا نہیں؟ ان کی نسبت وہ ہے کہ جیسے دو انسانوں ایک نوع کے تحت درج دو اصناف کا فرق۔ نوع کے نیچے کیا ہوتی ہیں؟ صنف ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے اس کا صنف علماء سے تعلق ہے اور دوسرے شخص کا تعلق صنف تجار سے ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک تاجر ہے، ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ ایسا اختلاف نہیں جو نہ مٹ سکتا ہو، کیونکہ یہ جہاں ممکن ہے کہ عالم دین تجارت شروع کر دے، علم دین کا شعبہ وہ ترک کر دے، اب ہدایت و ارشاد کا راستہ چھوڑ دے، تدریس چھوڑ دے، دیکھیں حالات سخت ہیں، لوگ جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کرتے اور اس کی مالی مجبوریاں ہوں مثال کے طور پہ، تو کہے چلیں میں نے بالآخر امرار معاش بھی تو کرنا ہے اور میں تجارت شروع کر دیتا ہوں، تو عالم تاجر بن جائے، یا برعکس تاجر میں تبدیلی آ جائے، کہے کہ مال دنیا بہت کما لیا، کچھ علم دین حاصل کروں، اور وہ تجارت چھوڑ کر کیا بن جائے؟ عالم بن جائے۔ تو یہاں اختلاف نوعی نہیں ہوگا، پس وجود رابط اور وجود مستقل کا اختلاف ہماری مثال میں انسان اور گھوڑے والا اختلاف ہے یا تاجر اور عالم والا اختلاف ہے؟ کون سا اختلاف ہے ان کے درمیان؟ یہ سوال پچھلے سبق میں پیش کیا گیا اور علامہ نے انتخاب فرمایا تھا کہ آج کی عبارت میں بھی آیا کیا ہے والحق هو الثانی، یعنی وجود رابط اور مستقل کے درمیان نوعی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں؟ یہاں ہم اسی جو تاجر اور عالم والی مثال ہے نا، اس کو چینج کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔
یا عالم اور جاہل، اصل عالم کے مقابلے میں جاہل ہم رکھتے ہیں، دو اصناف ہیں، ایک جنس ایک صنف جہلا ہے، ایک صنف علماء ہے۔ عالم تو عالم ہی رہتا ہے، عالم ظاہر ہے عالم ہے، جاہل کیا کرے، جاہل سے نکل کر علم کے دروازے پر آ جائے، عالم بن جائے۔ تو ایک جو جاہل ہے وہ چونکہ عالم بن سکتا ہے، وہ دوسری حیثیت اڈاپٹ کر سکتا ہے، عالم بالفرض کہ وہ جہل والی حیثیت اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، خدا نے اس کو ذہن دیا، سلامتی دی ہے، اور کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا، تو عالم تو جاہل کی طرف نہیں جا سکتا نا، کہ عالم ہے جس بات کا اسی کا جاہل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جاہل عالم بن سکتا ہے، یہ دو اکٹھے ایک پیج پر آ سکتے ہیں۔ تو وجود رابط اور مستقل کا رابطہ اس طرح سے ہے علامہ طباطبائی کے نزدیک، کہ دراصل جسے ہم وجود مستقل کہتے ہیں نا، جسے ہم وجود فی نفس ہی کہتے ہیں، وجود مستقل کہتے ہیں، وجود محمولی کہتے ہیں، عابد، وہ وجود اس کو سمجھیں وہ جگہ جاہل کی جگہ پر ہے، اگرچہ اس کو ہم شرف زیادہ دیتے ہیں کہ وہ مستقل ہے، لیکن ایک لحاظ سے آپ اسے رکھیں جاہل کی جگہ، وجود رابط ہے مثال کے طور پہ عالم کی جگہ، تو کون دوسرا بن سکتا تھا؟ جاہل عالم بن سکتا تھا نا، تو وجود مستقل وجود رابط بن سکتا ہے، بلکہ ہے ہی ایک لحاظ سے وجود رابط، حتیٰ وہی وجود جس کو آپ مستقل کہتے ہیں، فی نفس ہی کہتے ہیں، جو اشرف ہے بظاہر کس سے؟ وجود فی غیر ہی سے اور وجود رابط سے، اسی وجود مستقل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنی ذات میں ایک لحاظ سے یہ خود وجود رابط ہے۔ جب یہ ایک لحاظ سے وجود رابط ہے تو پہلا بھی رابط تھا، دونوں رابط ہو گئے، مل بیٹھیں گے دیوانے دو دیوانے مل بیٹھے تو ایک جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وجود مستقل بھلا کیسے وجود رابط بنتا ہے۔ یہاں بتاتے ہیں کہ آپ آگے علت و معلول کی بحث میں پڑھیں گے کہ معلول ہمیشہ اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو وجود رابط کی ہے۔ وجود رابط کی حیثیت کیا تھی؟ کہ فی غیر ہی تھا، جب تک طرفین نہ ہو تو یہ تحقق نہیں پا سکتا تھا، تو وجود معلول بھی جب تک علت نہ ہو تحقق نہیں پا سکتا، وہ بھی فقیر ہے، نادار ہے، جب تک علت کے دروازے سے اسے بھیک نہ ملے تو وہ وجود ہی نہیں پا سکتا۔ اب جو موجودات ممکنہ عالم ہیں جن کو ہم وجود مستقل کہتے ہیں، جواہر ہوں یا اعراض ہوں، وہ سارے چونکہ معلول ہیں کسی نہ کسی علت کے، اور ایٹ دا اینڈ علت العلل یا واجب الوجود یا خالق تبارک تعالیٰ کے مخلوق ہیں، معلول ہیں، ان کی علت نہائی رب ذوالجلال ہے۔ تو اس لحاظ سے سارے ہی وجود رابط ہیں ان میں، اور وہ وجود رابط جو فی غیر ہی تھا اس میں اور فی نفسی وجود میں کوئی فرق نہیں رہتا، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں اختلاف نوعی نہیں ہے۔ یہ آج کی بحث کا خلاصہ ہے، عبارت میں مطلب مزید ہو جائے۔ والحق هو الثانی، حق دوسرا نظریہ ہے۔ اوپر تھا نا کہ اختلف فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل حل ہوا اختلاف نوعی او لا اختلاف نوعیا بینہما، آیا ان دو کا اختلاف نوعی ہے یا ان کے درمیان نوعی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ والحق هو الثانی، حق دوسرا یعنی ان کے وجود رابط اور مستقل درمیان اختلاف نوعی نہیں ہے۔ لما، دلیل بے کیوں اختلاف نوعی ان کا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لما سیاتی فی مرحلۃ العلت والمعلول، علت اور معلول کے مرحلے میں یہ بحث بیان ہوگی۔ کیا بیان ہوگا؟ کہ ان وجودات المعالیل، معلولات جو ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آگ علت ہے اور اس کی حرارت معلول ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آگ نہ ہو تو حرارت آگ سے جو اٹھتی ہے وہ ہوگی؟ آگ نہ ہو تو وہ روشنی جو آگ کی وجہ سے پھیلتی ہے وہ ہوگی؟ تو جس طرح سے وجود فی غیر ہی، جب تک الانسان و ضاحک میں انسان نہ ہوتا، ضاحک نہ ہوتا تھا، تو ان کے درمیان نسبت
نہیں قائم ہو سکتی تھی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے معلول جو کہ روشنی ہے، جو کہ حرارت ہے، آگ نہ ہو تو معلول بھی نہیں ہے۔ تو مع وجود معالیل رابطۃ بالنسبت الی عللھا، اپنی جو ان کے اسباب اور کازز ہوتی ہیں نا، ان کی بنسبت معلول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وجود رابط ہوتا ہے، رابط ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنْهَا، اچھا اب جتنے بھی معالیل اس عالم میں ہیں، میں آپ بھی تو معلول ہیں نا، اجسام بھی تو معلول ہیں، اس عالم کے جتنے معالیل ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا جوہر ہوں گے یا ماہیات خارجیہ، کیا یا جوہر ہوں گی یا اعراض ہوں گی۔ تو ایک چیز معلول ہوتے ہوئے جوہر بھی ہو سکتی ہے، عرض بھی ہو سکتی ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنْهَا، کہ ان معالیل میں سے ما وجودہ جوہری، بعض کا وجود کیا ہے؟ جوہری وجود ہے۔ وَمِنْهَا ما وجودہ عرضی، بعض کا وجود عرضی ہے۔ کتاب، اس کا جسم جوہر ہے، اس کا رنگ عرض ہے، دونوں موجود ہیں، دونوں معلول ہیں۔ واحد جمیعاً، اب جتنے بھی جواہر اور اعراض ہیں ان کو اکٹھا، ان کی اجتماعی حیثیت کیا ہے؟ وجودات محمولیت مستقلہ۔ پچھلی تقسیم کو دیکھیں، پچھلی فصل کی بات کو دیکھیں تو تمام جواہر اور اعراض وجود محمولی ہیں اور مستقل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ کیا ہے؟ معلول ہے، اس لحاظ سے ان کی حیثیت ایک ہے۔ تختلف حالها بالقیاس الی عللھا واخذھا فی نفسھا، ان موجودات کا جو کہ وجودات محلولی اور مستقلہ ہیں، ان کا حال مختلف ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ کس لحاظ سے؟ بالقیاس الی عللھا، کہ کون کس علت کی طرف منسوب ہے، اس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ واخذھا فی نفسھا، اور خود اپنی ذات میں ان میں کیا ان کی حیثیت ہے۔ اگر قائم بالغیر ہوگا تو اعراض، اور موضوع کا محتاج نہیں ہوگا، مستغنٍ عن محل ہوگا تو جواہر۔ فَهِيَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ عللھا، بنابراً یہ تمام وجودات محمولی اپنی ان کی علل کو اگر دیکھیں، ان کی نسبت ان کا ہم جائزہ لیں تو یہ خود کیا ہے؟ وجودات رابطہ، یہ خود رابط وجود ہے، یہ خود مستقل نہیں ہے۔ وَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ نَفْسِهَا، ہاں اگر ان کی علت کو نہ دیکھیں، علت سے قطع نظر خود اس معلول کو دیکھیں، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ وجودات مستقلہ۔ یہ وجود محمولی اور مستقل اس وقت ہیں جب ہم ان کو ان کی علت سے کاٹ کر دیکھیں، لیکن معلول جب علت کی طرف قیاس کر کے دیکھیں تو یہی رابط ہے۔ بس وہی جو پہلے مستقل تھا، ایک اینگل سے ہم اس کو دیکھتے تھے تو جو مستقل نظر آتا تھا، ایک اور زاویے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہی وجود رابط ہے۔ تو رابط اور اس میں فرق مٹ جاتا ہے۔ فَإِذًا المطلوب ثابت، لہذا مطلوب ثابت ہو گیا کہ وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، اب سابقہ بحث سے ایک اور بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ أَنَّ الْمَفْهُومَ تَابِعٌ فِي اسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَعَدَمِهِ لِوُجُودِهِ الَّذِي يُنْتَزَعُ مِنْهُ۔ دیکھیں یہاں ایک اور بات بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمارا مفہوم ایک موجودات عالم ہیں جو عینی حقائق کو تشکیل دیتے ہیں، ایک ان کے بارے میں ہمارا علم ہے۔ مفہوم کہاں رہتا ہے؟ علم کو مفہوم کہتے ہیں نا، جس کو ہم فہم کرتے ہیں، جو ہماری پرسیپشن ہے اسے کہتے ہیں مفہوم، وہی وجود ذہنی علم۔ تو علم کی حیثیت کیا ہوگی؟ مفہوم کیسا ہوگا؟ آیا ہمارے ذہن میں کسی وجود کا مفہوم محمولی ہے یا رابط ہے؟ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں جس وجود سے آپ اس مفہوم کو اخذ کر لیں اس کی شان کو دیکھیں۔ اگر ایک وجود سے آپ مفہوم اخذ کر رہے ہیں اور اس کو علت سے قطع نظر دیکھ کر اس کتاب کو، یا فرض کریں کہ آگ کی روشنی کو، آپ آگ کی حرارت کو آگ سے قطع نظر حرارت پہ نظر دوڑائیں اور اس کا پرسیپشن کریں، تو آپ کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وجود مستقل کا مفہوم ہوگا۔
لیکن آپ اگر اسی حرارت کو آگ کے معلول کی حیثیت سے دیکھیں کہ آگ کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اب اسی حرارت کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں رابط کا مفہوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مفہوم تابع ہوتا ہے کس کے؟ آپ عینی حقیقت کو جس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں یا اس کی جو حیثیت مد نظر رکھ کے آپ نے مفہوم اخذ کیا ہے، مفہوم کی ماہیت بھی ویسی ہی ہوگی۔ ان المفہوم تابع فی استقلالہ بالمفہومیہ، آیا مفہوم مستقل ہے مفہومیت میں، وعدمہ یا مستقل نہیں ہے؟ اس میں تابع ہوتا ہے کس کے؟ تابع لوجودہ الذی ینتزع منہ، مفہوم اس وجود کے تابع ہوتا ہے جس سے یہ انتزاع ہوتا ہے۔ ولیس لہ من نفسہ الا الابہام، مفہوم فی ذات ہی، مثلا حرارت کا مفہوم آپ لے لیں، اگر خود حرارت کے مفہوم کو دیکھیں تو یہ مبہم ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفہوم رابط کا مفہوم ہے یا مستقل کا مفہوم ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کی شان کو ڈیفائن کر دیں گے اور اس کو کلیئر کر دیں گے کہ میں اس مفہوم حرارت کو آگ کی طرف نسبت دے کر دیکھ رہا ہوں تو یہ مفہوم رابط ہوگا، اور اگر آگ سے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں تو وجود مستقل ہوگا۔ اب پوری کائنات ما سوی اللہ جو ہے، ان کے وجودات جتنے بھی مستقل ہوں، یہ زمین، یہ آسمان، سمندر، پہاڑ، سیارے، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، کہکشائیں، خوب انسان، بنی نوع بشر، یہ سارے اگرچہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ جواہر ہیں، وجود مستقل ہیں، معمولی ہیں، کب؟ اگر آپ کی توجہ اور آپ مقایسہ ان کو ذات اقدس الہ کے ساتھ ملا کر نہ کر رہے ہوں۔ لیکن جب ان کی علت تامہ اور علت العلل اور واجب الوجود تعالیٰ کو آپ مد نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ قیاس میں اس عالم کو دیکھیں گے تو یہ عالم نہ فقط بعض علتوں میں ممکن ہے علت ایک چیز کی علت محدثہ ہو، مبقیہ نہ ہو، جیسے ہمارے آپ کے والدین ہمارے وجود میں آنے کی علت تھے لیکن اب وہ فوت بھی ہو گئے تو ہم باقی ہیں، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نسبت ہے وہ علت محدثہ بھی ہے اور علت مبقیہ بھی ہے۔ هو الحی القیوم، ابھی بھی ہم میں اگر سانس میں اور آپ لے رہے ہیں، ہمارے وجود کے خلیے باقی ہیں، اگر ہم بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو ہر آن اس علت کی فیض کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں کیسا جوہر ہوں؟ جو قائم بھی بالغیر ہوں ہر آن، ذات اقدس الہ نہ ہو، فیض پروردگار نہ ہو تو میں نہیں ہوں۔ تو یہی حالت تو تھی وجود فی غیر ہی کی، کہ طرفین نہ ہو تو وہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم بھی ویسے جو وجودات مستقل تھے اور فخر کر رہے تھے کہ اے وجود رابط، تم رابط ہو میں مستقل ہوں، اس نے کہا نہیں نہیں، میرے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی رابط ہو، میری طرح سے کنگلے اور فقیر ہو۔ تو عالم سارا وجود رابط ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا اس فصل کا تتمہ۔ خوب، آج چونکہ وقت کم ہے تو یہیں تک کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی اہل بیت الاطہار علیہم السلام۔